ناظرین، اب ایک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کالجز کے مسائل کے اوپر. ہمارے ساتھ ڈاکٹر طاہر بھی موجود ہیں. سر، میں ذرا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یونیورسٹیز کے حالات کچھ بہتر ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ کچھ حالات جو ہیں وہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں. HEC کی طرف سے کافی ذرا جو ہے وہ اسٹرنجنٹ جو ہے وہ پالیسیز بھی لائی جا رہی ہیں. ذرا بتائیے گا اس وقت گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ لیبس کے بارے میں صورتحال بتائیے گا کہ بچوں کے لیے اپرچونیٹیز موجود ہیں. اور میں نے آپ سے پہلے بھی ایک سوال کیا تھا کہ کیا ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے پروجیکٹ جو ہیں وہ انٹرنیشنل کمپٹیشنز جو ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے اس میں جو ہے وہ بھیج سکیں؟ جی، اس میں بڑی کلیئرلی آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ پرابلمس ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اور ہر سوسائٹی کے ہوتے ہیں. جی، یہ نہیں ہم کہیں گے کہ ہم امریکہ میں USA کے اندر اگر آپ رہے ہیں وہاں پرابلم نہیں، بالکل ہیں. تو آف کورس ہمارے بھی پرابلم تو ہیں، لیکن ہم ان چیزیں ڈے بائی ڈے بہتری کی طرف جا رہی ہیں. ایسی بات نہیں ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتگینا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی. تو ہمارے جو نوجوان جنریشن ہے ماشاءاللہ بڑی کمپیٹنٹ ہے، بڑی محنتی ہے، بڑی لگن کے ساتھ کام کرتے ہیں. اب رہی بات لیبس کی جو آپ نے پوچھا، تو لیبس میں دیکھیں ود دا پیسج آف ٹائمز کچھ چیزیں تھیں جو آبسولیٹ ہو گئیں. گورنمنٹ آف پنجاب اور HEC اس کو اسپانسر بھی کر رہی ہے، فنڈنگ ہو رہی ہے. جتنی ہونی چاہیے وہ تو نہیں، لیکن پھر بھی جتنے ہمارے وسائل ہیں اس کے مطابق ہمیں پیسے مل رہے ہیں اور چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. سر، ہم تمام بڑی یونیورسٹیز میں دیکھتے ہیں الومنائی کاؤنسلز بنائے جاتے ہیں. وہ جو ہیں وہ بڑے بڑے جو اس یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہو کے جاتے ہیں وہ پھر اس یونیورسٹی میں آ کے اپنے ڈپارٹمنٹس میں فنڈ کرتے ہیں اور ذاتی حیثیت سے لیبس کو بناتے ہیں. گورنمنٹ یونیورسٹیز کے اندر بھی اس طرح کا رجحان جو ہے وہ پایا جاتا ہے. GC کی اگر ہم بات کریں، UT لاہور کی بات کریں، پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز کی بات کریں تو وہاں پر بھی کیا جاتا ہے. ملتان کی اگر ہم بات کریں تو ایسا کلچر پایا جاتا ہے یا ابھی اس چیز کا فقدان ہے؟ جی نہیں، اس میں چیزیں بہت ساری چینج ہو چکی ہیں. میں اگر BZU کی بات کروں، کیونکہ میں بیسک تو میرا پیرنٹ BZU ہی سے میں بلانگ کرتا ہوں، تو BZU میں بہت سارے ڈپارٹمنٹس نے ایون یونیورسٹی لیول پہ المنائی کا پروگرام کیا. میں اگر انجینئرنگ کی بات کروں، فیکلٹی آف انجینئرنگ، تو بڑا ایکٹیو اس وقت فیکلٹی آف انجینئرنگ کے المنائی ہیں اور وہ اسپانسر بھی کرتے ہیں. بہت ساری فنڈنگ جو ہے، لیٹ سے کوئی مشین آپریٹر خراب ہوا تو ہمارے المنائی، میں ان کو آپ کے پروگرام کے وساطت سے کا تھینک یو کروں گا کہ جیسے ان کو پتہ چلتا ہے وہ اس کو فرسٹ انیشیٹو ان کا یہی ہوتا ہے کہ ہم مل جل کے اس کو جتنی بھی فنڈنگ ہے وہ اس کو آپریٹرس کو ٹھیک کرواتے ہیں. کوئی بھی کال ہماری طرف سے جاتی ہے اگر انجینئرنگ کی طرف سے تو اس کو، اور اس طرح سے اگر میں بات کروں MNS UT ملتان کی، تو MNS UT ملتان میں بھی میں جب وہاں گیا آج سے 6 ماہ پہلے، تو یہی میں نے المنائی کا جو چیپٹر تھا اس کو ایکٹیو کیا، تو الحمدللہ بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے. اس میں موسٹ ریسنٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے کچھ جو اسٹوڈنٹ بیچ بھی پاس آؤٹ ہوا MNS UT کا، تو المنائی نے وہ سارے کا سارا گریب کیا اور ان کو ویل پراپر جگہ پہ پلیس کروایا، یعنی جابس کے بارے میں، اور ایک بہت اچھا ایک سمپٹم سائنس کہہ سکتے ہیں. سر، ہم جو پروجیکٹس کی بات کر رہے تھے وہ میں نے پھر بیچ میں ایک اور کوشچنس کر لیا. ہم نے دیکھا کہ AI گنز جو بنائی جا رہی ہیں اسموک کے حوالے سے وہ بھی پاکستان بیس تھیں، کچھ اس میں پاکستانی اسٹوڈنٹس نے کام کیا ہوا تھا. جو پنجاب میں اس طرح کا سمجھا جاتا ہے، جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہاں پر فقدان بہت زیادہ ہے، اسکلز کی کمی ہے. یہ متس ہیں یا اس میں جو ہے وہ مزید ابھی جو ہے وہ بہتری لانے کی واقعی ضرورت ہے؟ اس میں دیکھیں جو ہمارا MNS UT ملتان کا جو کنسیپٹ تھا نا وہ یہی تھا کہ جنوبی پنجاب کے اندر کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی اگر ہم دیکھ اسلام آباد کے بعد لاہور ہے، تو پھر آگے جس وقت ہم اس طرف آتے ہیں ساہیوال کراس کرتے ہیں تو آگے ملتان ہے، ملتان سے آگے آن ورڈ جائیں تو کوئی انجینئرنگ کی کوئی پراپر ایجوکیشن نہیں تھی. تو بیسک کانسیپٹ یہی تھا کہ جنوبی پنجاب میں یہ ایک سینٹر آف ایکسیلنس بنایا جائے، اور نو ڈاؤٹ یہ بنا، لیکن انفارچونیٹلی یہ اس لیول تک نہیں جا سکا. بہت سارے ریزن ہیں، ہم وہ ڈسکس نہیں کرتے. تو لیکن اگر اس میں ہم دیکھیں MNS UT کے اندر جو لیبز اور باقی جو آپ کا کوشچن ہے، ود دا پیسج آف ٹائم اگر اس کو ہم دیکھتے رہے پراپر طریقے سے، اس کو پراپر انٹینشن ملتی رہی تو فنڈنگ کے ساتھ یہ چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی اور بہت جلد ہوں گی انشاءاللہ. اچھا سر، ہم اسٹوڈنٹس کے رجحان کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹکس کی طرف ہر کوئی جا رہا ہے. ایک ٹائم تھا لوگ، ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے، لوگ جو ہے وہ پہلے ڈاکٹر بننا چاہتے تھے تو وہ ڈاکٹرز جو ہے وہ سیچوریٹ ہوتے گئے، اور جو یونیورسٹیز میں انجینئرنگ کی طرف آئے پھر انجینئرنگ جو ہے وہ سیچوریٹ ہو گئی. اب لوگ جو ہے وہ اس طرف بہت زیادہ جا رہے ہیں. اس کا جواب بھی دیجیے گا کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اپنے ایپٹیٹیوڈ کے مطابق ہونا چاہیے، اور اپنا کوئی لاسٹ میسج اگر آپ اسٹوڈنٹس کے لیے دینا چاہتے ہیں وہ بھی دے دیجیے گا. بالکل 30 سیکنڈز ہے. بالکل جی، اس میں جو اسٹوڈنٹس کا بیسک ہے
اس کے مطابق اس ایجوکیشن کی طرف جانا چاہیے. وہ انجینئرنگ بھی ہو سکتی ہے, میڈیکل بھی ہو سکتی ہے, اور اے آئی سے ریلیونٹ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ بھی ہے. تو بیسک اپنے ایپٹیچیوڈ کو بالکل بھی نہیں, اور بہترین لگن کے ساتھ اس فیلڈ میں جائیں. اور ٹاپ از آلویز ویکینڈ. تو اسپیس بہت ساری ہے, اسپیس پوری دنیا میں, ایون پاکستان میں بہت اسپیس ہے ہر فیلڈ کی. ڈاکٹر طاہر سلطان, بہت شکریہ, آپ آج پروگرام میں تشریف لائیں. ہم نے جو ہے وہ ان ڈیٹیل ڈسکشن کی, خاص طور پر جو محمد نواز شریف یونیورسٹی ہے اس کے حوالے سے ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی کہ اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹکس کے حوالے سے کیا 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 جا رہا ہے. شکیل, آپ کا بھی بہت شکریہ, پروگرام میں تشریف لائیں. آپ نے پسند کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ خوشخبری دی. اسی کے ساتھ ساتھ کالجز کے مسائل پر آپ نے جو ہے وہ روشنی ڈالی کہ ان کے جو مسائل ہیں وہ جلد از جلد حل کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین, اسی کے ساتھ پروگرام کے پہلے حصے کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو پروگرام کا یہ حصہ پسند آیا ہوگا. بریک کے بعد ہمارے ساتھ مزید بھی گیسٹ ہوں گے, سو وی ول بی رائٹ بیک.